میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں مگر اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے رکھتی ہے۔ لیکن جب انسان استغفار سے غافل ہو جائے تو گناہوں کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا پیچھا کرتی ہے۔ استغفار کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، استغفار کرو، اللہ بارشیں نازل فرمائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ ہے استغفار کی برکت، دنیا میں رحمت، سکون اور برکتوں کی بارش، گناہوں کی سزا اور عبرت ناک مثال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی قوم گناہوں میں ڈوب جاتی ہے اور استغفار چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ان پر قحط، بیماریوں اور فتنوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تاریخ میں کتنی قومیں ہیں جنہیں اللہ نے صرف اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ استغفار چھوڑ بیٹھیں۔ قوم نو، عاد، سمرد، یہ سب اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے مگر استغفار نہ کیا، نتیجہ زمین لرز گئی، آسمان سے عذاب برس گیا اور سب سوادفہ ہستی سے مٹ گئے۔ روزمرہ زندگی کی مثال آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان استغفار کو بھول جائے تو دل میں بے سکونی بڑھتی ہے، گھر میں لڑائیاں اور نفرت پیدا ہوتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان سچے دل سے استغفراللہ ربی من کل ذنب و توب لے کہتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میری زمین بنجر ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور کہا، میرا بیٹا نہیں ہو رہا، فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا آیا، غربت نے تنگ کر دیا، فرمایا، استغفار کرو۔ پوچھا گیا، ہر ایک کو یہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے کہا، یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ بارش بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی بڑھائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہگار ہیں لیکن اللہ کی رحمت ہم سے زیادہ بڑی ہے۔ آج سے اپنے دن کا سب سے قیمتی عمل استغفار کو بنا لیں۔ کم از کم 100 بار روز کہیں، استغفراللہ العظیم و توب لے۔ یاد رکھیں، استغفار سے زندگی میں سکون آتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، موت کے وقت آسانی ملتی ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اللہ ہمیں استغفار کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص تھا جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شراب، جوا، ظلم، کوئی برا عمل ایسا نہ تھا جس میں وہ مبتلا نہ ہو۔ حالات یہ ہو گئے کہ گھر میں لڑائیاں بڑھ گئیں، بیوی بچوں نے منہ موڑ لیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور دل میں عجیب سی گھٹن اور بے سکونی چھا گئی۔ ایک دن وہ شخص بالکل ٹوٹ گیا، رات کے اندھیرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل سے ایک صدا نکلی، آ اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس نے روتے ہوئے بار بار کہا، استغفراللہ العظیم و توب لے۔ پہلے دن شاید کچھ نہ بدلا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، وہ روزانہ استغفار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، بیوی کا دل نرم ہوا، بچے قریب آ گئے، کاروبار میں برکت آنے لگی، اور وہی شخص جسے لوگ برباد سمجھتے تھے استغفار کی بدولت خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں،
اگر ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی صرف استغفار کی بدولت زندگی کی اندھیری رات سے روشنی کی صبح تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم اور اب کیوں نہیں؟ کیا ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آئیے آج ہی سے توبہ کریں، اپنے دل کو نرم کریں اور زبان کو استغفار کی عادت ڈالیں، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، اور وہ دوا ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔